نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے جو احکامات بیان فرمائے ہیں بہت سارے ہیں۔ ان میں سے ایک جز میں نے خطبے میں پڑھا، وہ 3 نکاتی منشور جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور بتایا، جو ہدایت اور کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت ضروری ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جس کتاب کی وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کیا کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز کو قائم رکھا کریں، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز وہ روکتی ہے بری باتوں سے اور برے کاموں سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اب میں ان کی تشریح کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہی گئی، اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمائی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو کتاب نازل کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، اللہ کی آیات کو تلاوت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے تحت یہ آپ کا وظیفہ تھا، لیکن پھر بھی آپ کو تاکیداً کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کتاب کی تلاوت کیا کریں جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون عمل کر سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنا سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ویسا ہی عمل کیا جیسا کہ عمل کرنے کا حق تھا، اور آپ نے اپنی 23 سالہ زندگی میں تلاوت کتاب کی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کہاں کہاں نہیں کرتے تھے۔ آپ بازاروں میں قرآن کی تلاوت کرتے، آپ مجلسوں میں قرآن کی تلاوت کرتے، آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے، آپ جب دعوت تبلیغ دیتے مشرکین اور کفار کو تو آپ ان کے سامنے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے تھے، آپ نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آپ قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آپ تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آپ اپنے صحابہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو کھنگالا جائے، اس کو دیکھا جائے، بغور پرکھا جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کتاب کا حق ادا کر دیا۔ پھر امت بھی اس کی مخاطب ہے، امت کو بھی چاہیے کہ ان نکات پہ عمل کرے۔ پہلا نقطہ تلاوت کتاب کا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ قرآن بڑا بابرکت ہے، قرآن بہت ہی پر نور ہے، قرآن بہت ہی روشن ہے، اس کے الفاظ بھی بابرکت ہیں،
اس کے معانی بھی بابرکت ہیں۔ اللہ کی اس کتاب کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اس کتاب کی تلاوت نہیں کرتے۔ یا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے، وہ یقیناً غافل ہیں، یا وہ جاہل ہیں، یا وہ متعصب ہیں، یا وہ قرآن سے عناد رکھنے والے ہیں۔ قرآن کا تو لفظ لفظ بابرکت ہے۔ آج بھی قرآن مریضوں کو سنایا جاتا ہے، مریضوں پر پڑھا جاتا ہے، صحت مندوں کو سنایا جاتا ہے۔ جس محفل میں قرآن کی تلاوت ہو جائے، وہاں اگرچہ کسی کو قرآن کا ایک لفظ کا بھی معنی پتہ نہ ہو، لیکن قرآن ایک سحر طاری کر دیتا ہے۔ اس محفل پر طمانینت اور سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن کے لفظوں کو پڑھنا بھی برکت اور صحت اور نور کا باعث ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہر مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو تلاوت کتاب کرنی چاہیے۔ میں درد دل کے ساتھ تمام لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو اتنی غفلت اختیار نہ کرو کہ قرآن آپ کی زندگی سے نکل جائے۔ آپ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں، قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں۔ اگر قرآن سے آپ کا تعلق اور ناطہ ٹوٹ گیا تو سمجھ لیجئے کہ یک طرفہ آپ کا تعلق اللہ سے بھی ٹوٹ گیا۔ جب آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ قائم نہیں رہ سکے تو پھر آپ اللہ کے ساتھ کیسے قائم رہ سکیں گے؟ لہٰذا اس امت کے عام لوگوں کو، اس امت کے مرد و زن کو، اس امت کے بوڑھوں کو، اس امت کے جوانوں کو، اس امت کے قراء کو، اس امت کے حفاظ کو، اس امت کے علماء کو، اس امت کے خطیبوں کو، اس امت کے واعظین کو، اس امت کے ہر فرد کو تلاوت کتاب کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے۔ میں آخر میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے لفظ پڑھنے سے جو لوگ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا یہ موقف بالکل باطل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے الفاظ پڑھنے پر نیکیوں کی بشارت دی ہے، نیکیوں کی ترغیب دلائی ہے کہ الفاظ پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ گویا کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں، 3 لفظوں کی 30 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اندازہ فرمائیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حروف مقطعات کی مثال دی ہے۔ آپ چاہتے تو کسی اور لفظ کی بھی مثال بیان کر سکتے تھے، لیکن حروف مقطعات چونکہ ایسے الفاظ ہیں کہ خود جو عربی دان تھے، عربی کے شعراء اور فصحاء تھے، ان کو بھی ان کا معنی، ان حروف کے معنی پتہ نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ بیان کر کے اور ان الفاظ پر اجر بیان کر کے اور ان الفاظ کی مثال بیان کر کے اس حقیقت پر مہر ثبت کر دی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کو، حروف کو اگر بن سمجھے بھی پڑھا جائے تو اس پر بھی نیکیاں ہیں، ثواب ہے، برکت ہے، نور ہے، روشنی ہے۔ اللہ کے بندو قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، اللہ کے بندو قرآن سے اپنا تعلق رکھو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی،
آپ اس کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کتاب کو ہم تک پہنچایا، ہمیں بھی اس کی تلاوت محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو تلاوت کتاب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔